بڑے ایشوز ہیں ملک میں. سیاسی ہنگامہ ہو گیا ہے, گہما گہمی ہے, اپوزیشن گیئر اپ ہو چکی ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ. ذرا اس پر بات کریں گے. حکومتی اتحادیوں کے رابطے تیز ہو رہے ہیں. وہ کیوں تیز کر رہے ہیں رابطے؟ اپوزیشن کا تو سمجھ آتا ہے. ان چیزوں پر ذرا ہم نے بات کرنی ہے. لانگ مارچ کی تیاری, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں, ایک ماحول سیاسی ہمارے سامنے ہے. جو دوسرا ایک سنجیدہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ ٹیررزم کے واقعات کا بڑھنا. یہ جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, یہ کیوں بڑھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی, ہم کس طرح اس ساری صورتحال سے نمٹیں گے. خطے کی صورتحال, ہمارے اس وقت ملک کے ہمارے جغرافیہ, ہمارا آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. پھر معاشی چیلنج ایک بہت بڑا ہے. تو ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب, جو اس موضوع کے لیے ریلیونٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے. تو ذرا پروگرام کے آغاز میں چاہتا ہوں پہلے ایوارڈ سے شروع کریں, پھر اس کے بعد باقی کی باتیں کریں گے. آپ کو مبارک ہو شیخ صاحب. یہ میں سن رہا تھا کہ جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے نمبر 9, اور لکی نمبر بھی آپ کا 9 نمبر اچھا ہے. کیا بندے کو بہت اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت نیچے بھی نہیں. ساری زندگی اپنے درمیان میں رہے ہیں. کالج میں بھی ہم سیکنڈ ڈویژن سے ہی پاس ہوئے ہیں, کبھی ٹاپ نہیں. میٹرک میں شاید فرسٹ تھی, اس کے بعد بس گزارا کیا, فرسٹ کلاس گزارا. ٹھیک ہے. اور 9 نمبر لکی والی میں کہیں پڑھ رہا تھا اخبار میں, بات درست ہے؟ آپ نے کہا ہے کہیں؟ ہاں, مجھے اچھا لگتا ہے 9 نمبر. لکی نمبر بھی ہے, شاید لکی نمبر بھی ہے. اچھا ٹھیک. مجھے یہ بتائیں جن کو نہیں ملا ان کا کیا؟ ان کے لیے دعا کریں, اگلی دفعہ وہ دیں اور اسی تنخواہ پہ کام کریں. اور کیا, میں تو بڑا سیریس انٹرویو دینے کے موڈ میں ہوں. آپ نے مجھے نان سیریس. چلے نہیں, میں تو آپ کو مبارکباد دی ہے نا, آپ کو ایوارڈ ملا. اس بنیاد پر سنجیدہ بات کر لیتے ہیں. سیاسی گہما گہمی, یہ جو ایک دم اپوزیشن ایکٹیو ہو گئی ہے. آپ نے ابھی لفظ یوز کیا, گیئر اپ ہو گئی ہے. ہاں, گیئر اپ ہو چکی ہے. ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہے, ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا انجن دھواں دے رہا ہے. یہ بانٹ کے ذہن پہ چل رہے ہیں, اور بانٹ ہے یہ کیمرہ. آئیں یہ لائیں یہ عدم اعتماد. ہر ٹی وی شام کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ 22 بندوں کے رابطے ہیں, ان کے 12 سے 13 بندے کم نہ نکلیں عدم اعتماد میں, تو میرا یہ انٹرویو آپ دکھا دینا. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 12 بندے کم نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 13 بھی نکل سکتے ہیں, حالانکہ 13 کوئی اچھا نمبر نہیں ہے. سینٹ والا حال کریں گے. سینٹ میں ان کا حال ہی برا ہے. میرا مطلب کیا, دیکھیں جب انہوں نے فیصلہ کیا, فضل الرحمان کہتا تھا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دو. خود ان کو فضل الرحمان کو, حالانکہ میں پی ٹی آئی مجھ سے خوش نہیں ہوتی, میں ہمیشہ علماء کا نام احترام سے لیتا ہوں, تمام مکتبہ فکر کا. بابا آپ کو مکھی کی طرح نکال دیا انہوں نے. کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں 22 کو او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے, 23 کو ہو رہی ہے. 23 کو مارچ پاسٹ ہے اتنا بڑا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب میں 19, اب مجھے سال بھی یاد نہیں, جب جے 10 سی, اس وقت تو 20 سی کی ہم بات کر رہے تھے. جے 10 سی کی فلائنگ پاسٹ ہے, دنیا میں زلزلہ آ جائے گا 23 تاریخ کو. انڈیا میں قیامت ہوگی کہ رافیل کے مقابلے میں 25 کا اسکواڈرن جو ہے پاکستان نے, شاید 23 سے پہلے ہی پرائم منسٹر اس کا افتتاح کرنے جائیں ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں. اور یہ ہیں جی بڑے شوق سے ہیں. ایک دم کیا ہوا ہے, اتنے حوصلے بڑھ کیوں گئے؟ ایسے ایسے تو نہیں, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. یہی پردہ داری ہے کہ میڈیا سے آف ہونا. ان کی سیاست یہ ہے, میڈیا پہ ٹک 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 ٹک. کیا ہے سیاست تو ختم ہو دیکھیں, 3.5 سال ہم نے کرنی کھڑے ہوئے سر جی, 3.5 سال ہم نے 3.25 سال کرنی ہے. آگے 2 تاریخ سے رمضان آ جانا ہے. انہوں نے تراویاں پڑھانی ہے فضل الرحمان صاحب کے لوگوں نے, رائٹ. اس کے بعد بلدیاتی انتخاب ہے, اگلا الیکشن سر پہ. ابھی میں حلقے سے آ رہا ہوں جی, ہمارے حلقوں میں تو کمپین شروع ہو چکی ہے. ہمارے حلقوں میں, شہری حلقوں میں بلدیاتی کمپین شروع ہو چکی ہے. یہ کوئی حادثہ کر لیں گے. مجھے تو ڈر پڑ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ الٹے بانس بریلی کو ہو جائیں, دینے کے دینے پڑ جائیں. مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے جی. دیکھیں یہ کس چیز, کیا کریں گے جی یہاں آ کے دھرنا. 126 دن جو عمران خان کے ساتھ میں نے دیا, اس سے بڑا, میں نے 7 سال قید کاٹی ہے پاکستان میں, مجھ سے زیادہ کسی نے قید نہیں کاٹی. اس سے بڑی سزا تھی 126. آئی سویئر مائی اللہ, 126 دن بہت مشکل دن تھے. اس سے بڑی سزا تھی. سزا یہ کہ جو کچھ کہ میں تو اندر سے ہمت ہار چکا تھا. مگر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ سے پہلے ہی کام ہو جائے گا؟ ہو جائے گا, ان کا کام تمام ہو جائے گا, گھبرائے نہیں. اسی طرح لوگ چورن بیچتے ہیں. اب دیکھیں نا, جو اپنی ماجونیں بیچتے ہیں
یہ جو گاجر کا حلوہ بیلتے ہیں کہ وٹامن آ جائے گی، اب میں طاقت ہو جائے گی، اور اب جناب علی کیا آ جائے گی جی؟ اس ملک کو آپ دیکھیں نا، کیا دنیا کی سیاست میں، روس یوکرین میں لگا ہے، چین تائیوان کے ساتھ لگا ہے، افغانستان کے حالات کیا ہے، انڈیا میں الیکشن مودی نے کیا ہو رہا ہے، ایک مسلمان لڑکی نے سارے دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، انڈیا میں لالے پڑ گئے ہیں، میرٹھ میں، کلکتہ میں، لکھنؤ میں، یو پی میں، مظفر نگر میں، سب مسلمان بچیاں باہر نکل آئی ہیں، اسلام جاگ گیا وہاں پہ، یہ اسلام آباد فتح کرنے آ رہے ہیں۔ اور جو اور ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس طرح ڈس انفو لیب EU میں بنی تھی، پروپیگنڈا مشین ایک بنائی گئی تھی جس کے ذریعے پروپیگنڈا بھارت کر رہا تھا، اب اس کی ایک کاپی بھارت میں مودی سرکار نے بنائی ہے۔ جو تنظیمیں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میڈیا وار کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے؟ سارے جو ہمارے آرم فورسز کے لوگ ہیں، کل پرسوں بھی انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا جی کہ ہمیں سوشل میڈیا کا کچھ حل تلاش کرنا چاہیے۔ انڈیا نے حل تلاش کیا ہے، ایران میں تو، باقی ملکوں میں تو اس کی صورتحال نہیں ہے، اور وہاں جو کرناٹک کا مسئلہ، سارے انڈیا کے مسلمانوں میں جو لہر پیدا ہو چکی ہے، یہ اس سے پہلے پیدا ہو چکی ہے۔ بی جے پی نے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، میں کسی عوام پارٹی یا کانگریس یا دوسری جو ہے کون سی تیسری چوتھی ان کی بڑی پارٹی ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ بی جے پی کے مودی نے ہندو دت کا وہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اپنے گھر میں بھی غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج جو میں لہر مسلمانوں کے اندر دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں ایسی لہر نہیں دیکھی۔ میاں صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ عدم اعتماد پر جو ہے وہ میاں صاحب راضی نہیں ہوتے، اب ایک دم راضی ہو گئے ہیں۔ شہباز صاحب کو انہوں نے فرنٹ رول لیڈ دے دی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ چینج آف ہارٹ کیسے ہوا ہے؟ ان سے کچھ بن نہیں سکا، رائٹ؟ مذاکرات تو سب سے لوگوں کے جاری رہتے ہیں۔ اب ان کا ایک ہی کیس ہے کہ مریم کو آزادی مل جائے۔ نواز شریف صاحب کس حال میں پاکستان آئیں گے یہ اللہ میرے کو پتا ہے، غیب کے علم اللہ جانتا ہے۔ آپ لوگ تو نہیں بلا پا رہے؟ دیکھیں ہم ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کرنے جا رہے ہیں لیکن نہیں بلا پا رہے ابھی تک، ٹھیک ہے؟ ہم نے دوسری ٹریٹی بھی کیبنٹ میں بھیجی ہے، لیکن وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ 60 دن میں 50 دن میں نے کہا ہے، آج کے بعد 50 دن کے اندر اندر یہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور عمران خان سٹرونگ ہو کے نکلے گا۔ یہ میں کسی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں داخلہ کا وزیر ہوں، میں پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں۔ آن گراؤنڈ جو ہے لوگ جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں پہنچے جب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم سارے 77 میں ہم نے حل کے نشان پہ الیکشن لڑے، لوگوں کے جذبات جو کیا تھے، آج ان کے لیے کیا جذبات ہیں؟ شیخ صاحب لیکن چوتھا سال ہر حکومت کے لیے ہمارے یہاں مشکل ہوتا ہے۔ ہو جائے، نہیں ہوگا، آپ کی حکومت کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ دیکھیں ایک مہنگائی ہمارا ایشو ہے، ہمیں اس کو حل کرنا ہے۔ اکانومی ہمارا ایشو ہے، اس کو حل کرنے کے لیے عمران خان جتنا اس سے بس چل رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی آفت بلا اندر کی نہیں پڑ رہی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بیساکھیوں کا سہارا، اور یہ سیاسی یتیم ان لوگوں کے پاس گئے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں۔ آپ دیکھیں خیرات مانگنے بھی کس دروازے پہ گئے ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ ریاست ابھی تک کیونکہ نیوٹرل ہے اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کاف لیگ نام نہ ہی لے تو بہتر۔ نہیں، وہ تو کھلے عام کاف لیگ والے کہہ رہے ہیں نا جی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں تو شجاعت کا احترام کرتا ہوں، میرا بھائی ہے، کاف لیگ والے تو کہہ رہے ہیں۔ میں شجاعت کی حد تک بات کرتا ہوں۔ وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ان کا کوئی ابھی راشن ہی اکٹھا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے اپنے ووٹ نہیں آئیں گے، ان کو منبر خود لے کر آنے پڑیں گے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے مری میں یا سوات میں یا چارٹرڈ پلین کر کے نہیں جائے گا، یہی ہوگا۔ لائیں یہ عدم اعتماد، ہمت ہے تو لائیں۔ اچھا آپ نے بڑی ظاہر ہے آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور آپ نے کئی وزارتیں دیکھی ہیں، بڑا کیلکولیٹڈ آپ بول رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں شجاعت صاحب تک رہنا چاہوں گا، یہ جو پرویز الہی صاحب کی کوئی ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات شہباز شریف صاحب سے، اس بنیاد پہ کہا؟ دیکھیں وہ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ سیاسی وزن؟
سیاسی وزن بندے کا اپنا ہی ہوتا ہے نا. میں اکیلی سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں 50 سال. ابھی میری کتاب بکتی ہے اتنی کہ دنیا نے 2 کروڑ روپے کی بک گئی ہے. اب میں اگلی لکھوں گا تو وہ 10 کروڑ روپے کی. سب اچھا لکھ رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ آن اسکرین بتائے جا رہے ہیں شوکت ترین صاحب نے ٹیکس لگا دینا. میں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں, کرا دیا, ورنہ یہ نا ٹیکس کے نوٹس آ جائیں. کوئی بات نہیں, شیخوں کا ٹیکس جو ہے نا. جی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شجاعت صاحب کی حد تک تو پرویز الہی صاحب ملاقات کریں. میرے خیال سے سیاسی وزن تو پیدا ہوگا, کاف لیگ کا بھی ہوگا اور پی ایم ایل این کا رابطہ ان کے ساتھ. کوئی اتحادی عمران خان کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ ایم کیو ایم کراچی سے جا رہی ہے, کبھی مولانا صاحب کے گھر پہ, کبھی لاہور شہباز شریف صاحب سے ٹائم ایم کیو ایم کی سیاست میں نے بچپن سے, جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, یہ میری 15ویں وزارت ہے الحمدللہ, میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں. وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں, ان کی خیر ہے. ایم کیو ایم کی جو آپ مثال دے رہے ہیں, ایم کیو ایم ہمیشہ جب تھوڑی سی راہیں جدا کرنے لگتی ہے یا موو کرنے لگتی ہے جب کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے. ان کی عادت ہی ہے بیچارے. دیکھیں نا, وہ ان کا ایک اپنا نظام ہے, ان کے پاس دفتر نہیں ہے, ان کے دفتر بند ہو گئے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹی ان کی ڈیمانڈ ہے, پوری کر دینی چاہیے. کراچی میں دفتر کھول دینے چاہیے. مجھے تو ایز اے انٹیریئر منسٹر کہے میں کھول دوں گا. تو وہ تو آپ کے اختیار میں بھی ہے, انٹیریئر منسٹری کے انڈر میں. صوبے, میرے صوبے کے انڈر نہیں ہے نا. اسلام آباد میں کوئی دفتر ہے تو میں صبح کھول دوں گا. تو وہاں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے بند رکھے ہوئے ان کے دفتر؟ مجھے نہیں پتا کس نے بند رکھے ہیں. وہاں میرا اطلاق جو ہے چیف سیکرٹری آئی جی صاحب تک تو ضرور ہے, پر فیصلہ سندھ حکومت کا. نہیں سر, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دفتر تو کھلنے کا فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. جہاں سے بھی ہونا ہے وہ بھی کر دینا چاہیے. کیا ہے کر دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دفتروں سے کیا ہوتا ہے جی؟ ایک وقت تھا جب دفتر بڑے امپورٹنٹ تھے. اب یہ موبائل فون سالہ ایسا آ گیا ہے. یہ فروغ نسیم صاحب کس پارٹی سے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم تو کہتی ہے ہماری ایک وزارت ہے صرف. پتہ نہیں اس کو کیوں آن نہیں کرتے, اتنا زبردست وکیل ہے. میں نے تو حدیبیہ کیس اس سے بیچارے سے ایک آدھا لڑوایا ہے. میں تو ای سی ایل میں 2 ممبر ہوتے ہیں, ایک وہ ہے ایک میں ہوں. وہ تو کیس بڑا زبردست, کیونکہ ہمارے پہ ای سی ایل میں بہت بوجھ ہے, لیکن قانون کو جتنا فروغ نسیم سمجھتا ہے بہت کم لوگوں کو. کیا ایم کیو ایم کے ہاتھ سے نکل گئے اس وجہ؟ نہیں, کوئی نکلا نہیں ہوا. ایم کیو ایم خود وہ کہتے ہیں ہم اپنی ایک وزارت کے ذمہ دار ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے اگر ایک کی ذمہ داری ہے. کیوں آپ کے خیال میں وہ اس کی بھی ذمہ داری سے بری ہوتی ہے؟ یہ بھی ان کی مہربانی. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پرسیپشن میٹر کرتا ہے سیاست میں. آپ ایم کیو ایم کو تو چلیں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایم کیو ایم کی سیاست ہی اس طرح کی ہے, لیکن ٹھیک ہے کاف لیگ نے بھی کہہ دیا ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس سے حکومت جائے نہ جائے کمزور ضرور ہوتی. دیکھیں, پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے, باقی لوگ کوئی میٹر نہیں کرتے. ایسے ہی لوگ خفا ہو جاتے ہیں مجھ سے. میں تو عمران خان کو پی ٹی آئی سمجھتا ہوں اور پی ٹی آئی کو عمران خان سمجھتا ہوں. باقی سارے جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. اتنا بڑا جملہ میں نے بول دیا. باقی میٹر نہیں کرتے. عمران خان ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی. اس لیے حکومت کو میں, سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں, سارے چینل کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں اس پہ بلیو کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی عمران خان 50 دنوں کے بعد اور مضبوط ہو کے نکلے گا. اور میں وزارت کی بھوک میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے میری 15ویں وزارت ہے, نہ میں 16ویں کا کوئی متلاشی ہوں. 15ویں وزارت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس بحران سے انشاءاللہ تعالی نکلے گا. مریم صاحبہ نے جو کہا ہے کہ جو کل بات کی انہوں نے میڈیا پہ, انہوں نے کہا وہ اب اداروں کو بھی جو ہے وہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ عوام کے مسائل کچھ اور ہیں اور ان کا ٹائم جو ہے وہ اب ان کی کشتی ڈول رہی ہے, اس لیے لوگ چھلانگ لگانا شروع ہو رہے ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ یہ بھی اداروں کے ساتھ ہماری طرح ہے. یہ ایک دم چینج ویسے آیا کیسے؟ یہ تو اس سے پہلے بڑا بس ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. یہ فوجی نرسریوں سے نکلے ہیں, یہ فوجی گملوں میں لگ کے بڑے ہوئے ہیں. ان کی ساری سیاست ان کو جانتا کوئی نہیں تھا, یہ کونسلر نہیں تھے. ابھی تو یہ الزام لگاتے ہیں یہ وہ ہے. میں کہنا نہیں چاہتا, ایسی بہت دور بات نکل جائے گی. پہلے جب ٹکٹیں بانٹی جاتی تھی تو جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے افسر ہوتے تھے وہ ان کی پارٹی ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن میں بیٹھے ہوتے تھے. میں نے تو ان سے ٹکٹ بھی لی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. کن کی بات میں کر رہا ہوں؟ بولنا ڈی جی آئی کی کر رہا ہوں, جو گل کھلے جنرل, ہاں میں تو گل حمید صاحب سے بھی میں نے ایک ٹکٹ لی ہے کیونکہ ٹکٹیں وہ بانٹ رہے تھے اس وقت نواز شریف کے دور میں. آپ کے خیال میں اتنا سافٹ کیوں ہو گئے یہ ایک دم وہاں سے سافٹ ہو گئے گولہ باری ساری سمجھ آ گئی کہ دلوں میں تیل نہیں ہے. دیکھیں نا 3.5 سال انہوں نے
فرسٹ ٹائم وہ ٹارزن بننے کی کوشش کی انہوں نے، لوگوں نے ان کو سمجھایا. ساری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، کیا پوٹن کے خلاف صورتحال جو 2030 تک چلا گیا، کیا بائیڈن کے خلاف جو ہے سارے مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا ہے؟ انڈیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہے؟ اور ارد گرد ملکوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کل پرسوں میرے پاس کافی مہمان آ رہے ہیں، اس مہینے میں کافی وزیر داخلہ آ رہے ہیں. کیا وہاں جمہوریت ہے؟ بابا یہاں ایسی بات ٹی وی پہ آتی ہے، ایسے جملے بول دیتے ہیں لوگ کہ بعض وقت میں انگشتے بدندہ ہو جاتا ہوں کہ یار اتنا سخت جملہ بول گیا یہ بندہ. آپ کے خیال میں یہ جو عرضی یا جو ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ نیوٹرلائز ہو جائیں، ادارے نیوٹرلائز ہو جائیں؟ ادارے نیوٹرلائز ہیں، غیر جانبدار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہیں. نیوٹرل بھی ہیں اور غیر ہمارے جانبدار ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ہم منتخب ہیں. ہمارے خلاف یہ عدم اعتماد نہیں لا سکیں گے انشاءاللہ. کر لیں جتنا مرضی ٹی وی. آپ کے خیال میں یہ 27 فروری اور 23 مارچ کو 23 مارچ پہ تو کاٹا مارے نا، مجھے 23 مارچ تو نہیں نظر آ رہا. صحیح ہے. 27 کو آئے وہ دلبر جانی آئے، بڑے شوق سے آئے. ٹریکٹر پہ بھی آیا تھا وہ بیچارہ، ٹریکٹر مارچ بھی ہوئی تھی ابھی. تو 23 کے بعد آ جائیں گے یہ ہو سکتا ہے. یہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، تاریخ چینج ہو جائے گی. ہو سکتی. کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سوالات جو ہے وہ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں. ویلکم بیک. شیخ صاحب ابھی سعودی وزیر داخلہ ہو کر گئے ہیں، ان کے وزٹ کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے ان کو یہاں ریسیو؟ بہت زبردست وزٹ ہوا جی ان کا، اور ہمارے قیدیوں کے تبادلوں کا بھی مسئلہ تھا، کچھ اور مسئلے بھی تھے. ہم چاہتے تھے کہ جو ہمارا حج عمرہ ہے یہ یہیں سے کلیئرنس ہو جائے. کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی بڑی لمبی چوڑی میٹنگ آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور ایرانین وزیر داخلہ کا دورہ بھی بڑا اہم ہے، ٹرکی والے کا بھی اہم ہے. کیونکہ پرائم منسٹر 22 یا 24 کسی تاریخ کو رشیا جا رہے ہیں، سو ایک دو اور جو مہمان آ رہے ہیں ان کی ہم تاریخ آگے لے کے جائیں گے تھوڑی سی. یہ ریجنل حالات کے اوپر ملاقات ہے؟ کورس ریجنل حالات بڑے دیکھیں نا، سارا کیا رہ گیا عراق کا، کیا رہ گیا سیریا میں، کیا ہو گیا لیبیا کا، کیا ہو رہا ہے. اور بات کہوں گا تو دیکھیں نا، اصل میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جو انٹرویو دیتا ہوں انڈیا اس کو فوراً شام کو کٹ لگا کے کاسٹ کر دیتا ہے. سو اس ریجن میں جس میں ہم رہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ریجن ہے اور امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اور 23 سال بعد 22 سال بعد پرائم منسٹر روس جا رہا ہے. ابھی ایک کامیاب دورے کے بعد چین سے واپس آیا. آج جو اس نے امریکہ کے بارے میں بیان دیا پرائم منسٹر نے، ہلا کے رکھ دیا. سو تھنگز آر ڈفرینٹ. اور اگر ہمیں سعودیز مشورہ دینے آئے تھے یا لینے آئے تھے؟ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہم مشورہ لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس دفعہ ہم نے مشورہ دیا ہے یا لیا ہے؟ جی دونوں آف کورس گیو اینڈ ٹیک لگا رہتا ہے. ہم نے بھی انہیں ایڈوائز کی، انہوں نے بھی. موسٹلی آف کورس جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ان کی بات سنتے بھی ہیں، وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ بھی اسی کانٹیکس میں آ رہے ہیں جو آپ؟ وزیر داخلہ کا میں ذمہ دار ہوں، خارجہ کا داخلہ کے ساتھ ہمارے کافی بات چیت ہونی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات چیت ہونی ہے جو میں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ شیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چلے میں اب ذرا اپنے جو انٹرنل ہمارے ایشوز ہوئے، یہ بلوچستان میں ہوا ہے، کرم میں ہوا ہے، ذرا پیچھے اسلام آباد میں ہوا، لاہور میں ہوا، یہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ اور ایک دم اگر میں بہت ساری باتیں کروں گا نا تو وہ دہشت گردی کو بہت پبلسٹی مل جاتی ہے، اسپیشلی ان انڈیا چینلز جو ہیں وہ اس کو بڑی ہوا دیتے ہیں. جو نوشکی میں دیکھیں نا وہ تو فیملیز کی طرف جا رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جوانوں نے جان دے کے، اگر وہ کچھ فیملیز کو یرغمالی یرغمالی کہتے ہیں نا بنا لیتے تو ہمارے لیے بڑی پرابلم آ جانی تھی. لوگوں نے جان دے کر ان کو ختم کیا ہے. اور پنجگور میں بھی انہوں نے گیٹوں پہ بلاسٹ کیا ہے، سوئسائڈ کیے ہیں. اور اتنے بڑے حملے جو ہیں وہ اس ہفتے 10 دن میں جو ہوئے ہیں، پہلے ایسے آرگنائز حملے نہیں ہوئے. they were well equipped and well organized. اور ان کی ٹائمنگ جو ہے چین کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے سے ملتی تھی، کیونکہ وہاں سے انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. وہ ڈرا رہے ہیں. آج بھی مجھے چین کے وزیر داخلہ کا خط ہے
اور اس نے داشو پہ جو ہمارا رول رہا ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. کیا کہا انہوں نے اس خط میں؟ یہی کہ آپ نے بہت زبردست ہینڈل کیا ہے اس مسئلے کو, اور ہم نے ساری سی پیک کو سیکیورٹی دی ہے وزارت داخلہ نے, اور ساری آرم فورسز لگائی ہے, اور بڑا زبردست کام کل ہوا ہے. اس کو بھی میں اچھی بات کروں نا کہ ایف سی اور رینجرز اور کوسٹ گارڈ اور گلگت بلتستان اسکاؤٹ سب کی تنخواہوں میں دوسرے معاملات میں 15% عمران خان نے اضافہ کیا. میں تو کئی مہینے سے لگا ہوا تھا. وزیر اعظم کے چائنا کے دورے میں بھی سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی ہے, اور کچھ جو ہے وہ ڈسکشن اس تمام جو ایک ریسنٹ ری ایمرجنس ہے ٹیررزم کے انسیڈنٹس کی, اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. آف کورس چائنا جو ہے وہ ٹیررزم پہ بڑا حساس ہے. کیا چاہتے ہیں وہ جو بھی چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کے مسئلے جو ان کے لیے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں, دیوار چین کی طرح ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں. چین ہمارا آزمودہ آزمائشی اور ہمالیہ سے بلند دوست ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے. ہم چاہتے ہیں کہ گرد و نواح میں بھی چین کی سیاست میں لوگوں کا چین کے ساتھ معاملات بہتر ہوں, اور اس ریجن میں ایک نئی سیاست طلوع ہو. یہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی بات ہو رہی ہے, یو این کی جو ایک ریسنٹ رپورٹ بھی آئی ہے, اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ای ٹی آئی ایم جو ہے ٹی ٹی پی کا نیکسس ہے ان کے ساتھ. تھوڑا سا انگور اڈا میں یہ لوگ شوگ ہوں گے, لیکن سب سنکیانگ میں اور خطن میں اور اس سارے علاقے میں فل چائنا کا کنٹرول ہے, اور ہم چین کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں نا ہانگ کانگ میں چین کے خلاف کتنا شور پڑا, کیا ہو گیا؟ نارمل ہو گیا. اسی طرح رمچی نارمل ہے بالکل. میں افغانستان پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں, افغانستان اور پاکستان میں ظاہر ہے چین کا کنسرن ہے کہ ای ٹی آئی ایم پہ جو ہے ادھر لوگ جو ہیں وہ کوئی شرارت نہ کرے چین میں, اور یہی ہماری خواہش ہے. ہم چین کے ساتھ ہیں, ای ٹی آئی ایم کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے اور نہیں سننا چاہتے. ایک تو یہ نا کہ ایک بیان, ہماری نفرت ہر اس آدمی کے ساتھ ہے جو پاکستان پر حملہ آور ہو یا چین میں حملہ آور ہو. ٹھیک. پاکستان کے اندر ابھی اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان چائنا کے جو پروجیکٹس, فیوچر کے جو پروجیکٹس ہیں سارے, اس کو روکنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہم نے میسج کرنا, آپ اکثر یہ کہہ رہے ہیں, میں پچھلے دنوں دیکھ رہا ہوں, آپ نے کہا آئی ایس پی آر نے بتا دیا ہے کہ کیا سچویشن تھی, چاہے جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہو یا جو افغانستان سے ان کو ٹی ٹی پی کو ایک زمین ملی ہوئی ہے استعمال کرنے کے لیے. آپ نے اپنے طور پہ بھی کہا کہ جی ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. کچھ سنجیدہ میسجنگ پڑوس کے ممالک کو کی گئی ہے کہ اس لیول کی اگر انٹرونشن ہمارے ہاں ہوگی تو ہم بھی پھر اس کا کچھ سنجیدہ جواب دیں گے؟ دیکھیں پاکستان کے ادارے بڑے سنجیدہ ہیں, ان کی ٹائمنگ, ان کی بات چیت, ہم اس میں فریق ہیں. جو سویلین ہماری سائڈ ہے انٹیریئر منسٹری کی, ہم پاک فوج کے اداروں کے ساتھ اور حساس اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت میں شامل ہیں, پر ساری باتیں ٹی وی پہ کرنے والی نہیں ہیں. آئی ایس پی آر کرے تو بہتر ہے. لیکن کوئی نوٹس دیا گیا ہے کہ کیونکہ کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. ہمارے تعلقات بہتر ہیں اور بہتر طریقے سے ان کو کہا گیا, اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو جو سپورٹ پاکستان طالبان کو اس وقت کر رہا ہے دنیا کا کوئی ملک نہیں کر رہا, اور ہم اس سے بڑھ کر بھی کرنے کو تیار ہیں سپورٹس طالبان کو, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ طالبان ٹی ٹی پی کو زوردار طریقے سے سمجھائے گی. شیخ صاحب, بلوچستان میں جو ڈائلاگ والا پروسیس ہے, بی ایل اے کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جو ڈائلاگ والا پروسیس ہے, اس کی وجہ سے بلوچستان کے وہ لوگ جو پرو پاکستان ہیں, جو اسمبلیوں کے اندر بھی موجود ہیں, جو باقاعدہ لڑتے بھی رہے گراؤنڈ پہ, آپ کو میں کہیں تو میں نام بھی لے سکتا ہوں, سینیٹرز ہیں ہمارے, ایم این ایز ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈھیل دی گئی ہے, جو ڈائلاگ کیا گیا ان کے ساتھ, اس کی وجہ سے انہوں نے ری گین کیا ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ. دیکھیں بی این اے ابھی بی کیو اے اور بی آر اے سے بنی ہے, میں اس کو زیادہ طاقتور نہیں سمجھتا. یہ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر بھی کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ جب دوسرے گروپ شامل ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل پیدا کرنے کے لیے, جو اس کا ساؤتھ سائڈ ہے وہ زیادہ ایگریسو ہے, جو ساؤتھ کا گروپ ہے. باقی لوگ نارمل ہیں, اور جہاں بات چیت کی گنجائش ہو, اگر ہم ٹی ٹی پی سے بھی کہتے ہیں, ٹی ٹی پی کے لیے بھی, کہ اگر وہ پاکستان کے آئین اور قانون اور پاکستان کے جھنڈے تلے آئیں تو آئیں. اگر وہ ایسا ایجنڈا لے کے آئیں جو پاکستان کے ہی خلاف ہو تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا. اور یہی حال بی این اے کے ساؤتھ گروپ کے ساتھ ہے ہمارا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو فیصل واڈا صاحب کی نشست گئی ہے, جس کو پیپلز پارٹی نے کہا کہ وکٹ گر گئی ہے, اور کچھ اور باتیں, ہم باتیں ان پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ صاحب,
جس طرح پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا چوتھا سال ہے، ہر حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں بھی، اور تھوڑے عرصے بعد بس جنرل الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی. مجھے بتائیے فیصل واڈا صاحب کی جو نشست والا معاملہ ہے یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیان حلفی جو ہے وہ غلط جمع ہوا ہے. نتیجہ معلوم ہونے کے باوجود سینٹ کا ٹکٹ ان کو دیا گیا، وہ خان صاحب انہیں بڑا پسند کرتے ہیں. یہ کیا تھا سارا؟ مطلب پتہ بھی تھا کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کیا گیا، اور اب آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا فیصلہ. ووڈا صاحب میرے تو بہت اچھے دوست ہیں، وہ جائیں گے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن آپ مجھ سے ایسا کیوں سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو مشورہ دینا ہے کہ اس کو ٹکٹ دیے؟ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے، جو وہ فیصلہ کریں ہم اس کے ساتھ ہیں. اب اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو سینٹ میں ٹکٹ دینا ہے، تو یہ سوال تو آپ خان صاحب سے کریں. لیکن ووڈا بطور انسان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. یہ جو الیکشن کمیشن نے 62(1)(f) لگا دی ہے، یہ کیا تو صادق اور امین والا معاملہ جو ہے وہ کھڑا کر ہاں کافی زوردار فیصلہ دے دیا. لیٹ سی، میرا خیال ہے ہمیں اور ہمارے پاس کافی ایسے وزراء ہیں جو اس پہ بیان کر سکتے ہیں. میں احتیاط کا ہی بیان دے سکتا ہوں، انہوں نے ایسا بیان دیا. سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ ان کو شاید جو ہے وہ اس معاملے میں ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ یہ جو 62(1)(f) لگائی ہے بڑا سخت ہے. لیکن جو سیٹ کا ایک لاس ہوا ہے سینٹ کی، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے، بل پاس ہو گیا ہے، اور سینٹ میں 3.5 سال میں ہمیں کسی بل میں اپوزیشن نے شکست نہیں دی، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ. کتنی سادگی سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اور میں کیا کتنی سادگی رہا. کوئی بل، کوئی چیز جس میں ہمیں شکست دی ہو ان کے تو نمبر، آپ بتائیں. ان کے نمبر نہیں تو ٹھیک ہے بھائی، نمبر اب میں یہ 14 سال کی دوشیزہ ہی تو نہیں ہے نا، گھر سے خود نہ آئے تو میں بلا کے لاؤں. یہ وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں ہم اپنے بندے ڈھونڈ رہے ہیں 12-14 اسی طرح کے ہوتے ہیں. معاف کرنا، بندوں کی بات. میری بات سنیں. ایک وقت تھا نواز شریف صاحب مری لے کے جاتے تھے، لوگوں کو رکھ دیتے تھے، چھنگا مانگا رکھتے تھے. جب مری گئے تو ہم نے کہا جناب ہم اپنے گھر سے آپ کو ووٹ دینے آئیں گے، ہم نہیں رہیں گے کسی اور گھر میں وہاں جا کے. یہ ہماری بےزتی ہے. 2 ہی آدمی تھے، دونوں پنڈی کے تھے جو نہیں رہے وہاں، دونوں دفعہ نہیں رہے. سو اگر ممبر کے اندر ہی ہمت ہی نہیں ہے، کیا آپ میرے منہ سے ایسے ہی جملہ نے، اپنا ہی حوصلہ نہیں ہے. سیاست میں ایسے لوگ، کیا کریں، سیاست میں بزدل لوگوں کا کیا کام ہے؟ بھاگ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں لوگ مر جاتے ہیں اپنے ملک میں جانے کے لیے، مر جاتے ہیں. آپ کبھی بھی میری زندگی میں نہیں سوچیں گے مجھے سزائے موت کا حکم ہو اور ایک طرف لندن جانے کا ہو، میں یہاں ڈیالہ میں پھانسی لگنا پسند کروں گا، کیونکہ میرا وطن ہے، یہاں میرا جینا ہے، یہاں لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں، یہاں لوگوں نے مجھے منتخب کیا. لندن والوں نے نہیں کیا. برگر یہاں بھی ملتا ہے جناب، صرف یہ روپیز میں ملتا ہے، ان کے پاس پاؤنڈ ہے. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھی آپ ورچوئل کے ذریعے جو ہے وہ اوت لے لیں. میں نے اپنا اوت لینا ہے چیئرمین سینٹ کو، انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ فیصلہ کریں گے. میں کوئی بات کروں گا تو ابھی اس کی پتہ نہیں کیا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا کیا ہوگا، لیکن یہ کل ہی انہوں نے میرا خیال ہے بیان دیا. 2017 سے وہ اشتہاری ہیں اور آپ لوگوں نے واپس نہیں لا سکتے. دیکھ لیں، یہ ہماری اپوزیشن ہے، بھاگنے بے فخر محسوس کرتے ہیں بگوڑے. اور کوئی جمہوریت یا ان کو یہاں سزائے موت نہیں ہوئی، کہہ رہے حلف لے لو سینٹ نہیں چھوڑوں گا. سینٹ میں کیا ہے جی؟ دیکھو اب تو اس ٹی وی میں ہے، نہ سینٹ میں ہے نہ قومی اسمبلی میں ہے. جس کا چہرہ نہ آئے وہ فارغ ہے. کئی ایسے سیاستدان ہیں جو اب فارغ ہیں کیونکہ وہ ٹی وی پہ نہیں ہے. تو وہ تو آپ کے کافی وزیر ٹی وی پہ نہیں آتے. یہ تو ویسے واقعی ان کو آنا چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب تو میری اطلاعات ہیں کہ ان کو کہتے ہیں، کال پہ بھی کہتے ہیں، میسج پہ بھی کہتے ہیں، ملاقات پہ بھی کہتے ہیں. کیبنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ وزیر نہیں آتے. آپ کے خیال میں وزراء کو آ کے ویسے اپنی پرفارمنس بتانی نہیں چاہیے؟ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں بتانی، ان کو میڈیا پہ آنا چاہیے، اپنے سوالوں کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک. شہباز شریف صاحب، ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کیس میں 18 فروری کو ان پہ اب فرد جرم عائد ہونی ہے. پہلے تو یہ شہزاد اکبر صاحب ان مقدمات کو دیکھتے تھے، ابھی وہ نئے دیکھتے ہیں ایڈوائزر. لیکن شہباز شریف کا کیس میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، ایف آئی اے میرے پاس ہے. میں نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ کیا ہے اس میں، میں نے اس کو دیکھا ہے.
شہباز شریف اور حمزہ کا کیس بڑا سیریس ہے. وہ کبھی بھی زندگی میں اگر آج بچ بھی جائیں لیکن زندگی کے کسی عالم میں اس میں ضرور پھنسیں گے. ابھی پھنس جائیں تو پھنس جائیں, سال لگے, 1.5 سال 2 سال لگے, وہ پھنس ضرور سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں. پھنس جائیں گے میں تو آپ کل صبح عدالت مجھے کہے گی جی کہ وزیر داخلہ, میں ان کے کیس کو بہت سیریس, بہت خوفناک اور ان کو ایک کیس میں بہت جان دیکھتا ہوں, کیونکہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا, اربوں روپیہ گیا, سال لگا چالان جمع. ہر ایک کو کہتے ہیں وہ صادق چپڑاسی, مقصود چپڑاسی, آپ کو بھی نام یاد ہے مجھے, شہزاد اکبر صاحب مسرور اور مقصود کی کمپنی جو ہے نا وہ ان کی جڑوں میں بیٹھ گئی. اچھا, اب شہزاد اکبر, اب جو نئے ایڈوائزر آئے ہیں مصدق عباسی صاحب, وہ بھی اس مسئلے کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح شہزاد اکبر صاحب اکاؤنٹیبلٹی کو وہی دیکھ رہے ہیں. میں ایف آئی اے کو دیکھ رہا ہوں, اس کیس پہ انہوں نے کچھ یا اس قسم کے کیسز پہ کل پرسوں آئے تھے, میں نے پوچھا نہیں, جب میں دیکھ نہیں رہا تو میں کیوں پوچھوں. اور ویسے بھی مجھے اس بینکنگ کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی, میں سیاست کو سمجھتا ہوں, سیاست پہ آپ جو مرضی مجھ سے دنیا کی سیاست پہ بات کریں, یورپ کی کریں, انڈیا کی کریں, امریکہ کی کریں, چین کی کریں, یہ اکاؤنٹیبلٹی اور سٹاک ایکسچینج یہ میرے سبجیکٹ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اور سٹاک ایکسچینج آپ کی سبجیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور منی لانڈرنگ بھی نہیں ہے. منی لانڈرنگ تو آپ کی انٹیریئر منسٹری جو ہے ایف آئی اے میں ہے ضرور ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کو جو دیکھتے ہیں نا اسی کو دیکھنا چاہیے. ایف آئی اے منی لانڈرنگ پہ کوئی خاص کام نہیں کر سکتے. پکڑے ہیں 70-80 ہزار, کیا ہوتا ہے 70-80 ہزار, کر رہا ہے کام, لیکن ہم نے کچھ نہ کچھ ڈالر کی نقل مکانی کو روکا ہے ایف آئی اے نے. یہ انیل مسرت صاحب جو خان صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, یہ تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کی بھی مدد کرتے رہے ہیں فلیٹ خریدنے میں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, منشا ہو گیا, وہ نقوی ہو گیا, یہ بڑے بڑے لوگ سب پارٹیوں کے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگوں کو تمام پارٹیوں کے ساتھ دیکھا. یہ غریب ہی ہے جو ایک پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے بیچارہ, یہ غریب ہی ہے جو ووٹ دینے کے بعد میں باتیں کرتا ہے. بڑا آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے چینی میں مال چاہیے, اسے آٹے میں مال چاہیے, اسے گھی میں مال چاہیے, اسے مال چاہیے. جو مال دے وہی اس کی پارٹی ہے, وہی اس کی رشتہ داری. اور سب پارٹیوں کو بڑے لوگ چندہ دیتے ہیں, سب پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ٹی وی میں, بڑے لوگ مینز بڑے لوگ, اس ملک میں جو 100 لوگ ہیں بڑے, وہ تمام پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں. 1 سال لگا چالان جمع ہونے میں شہباز شریف صاحب کے کیس میں. شہزاد اکبر صاحب تو اس کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اس سارے پروسیس کا. کیا ڈیلے ہوا, جو خان صاحب مطمئن نہیں تھے اس لیے چینجز لائے, یہ کرنا کیوں؟ دیکھیں, خان صاحب کو قوم نے منتخب کیا ہے کہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائے اور ان چوروں کو جیلوں کے اندر پھینکے اور احتساب کرے. اس میں ہم ناکام رہے ہیں, ہمیں اعتراف کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہارڈ فیکٹ ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کی جو دولت لوٹ کر لے کر گئے ہیں ان سے دولت واپس لائی جائے. یہ ہم لانے میں ناکام رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے مہنگائی کا, باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا بھی مسئلہ ہے ریفارمز بھی نہیں ہوئی. شیخ صاحب, ریفارمز ایسے ہی ہوتی ہیں, ساری زندگی میں ریفارمز ہی سنتا آ رہا ہوں. 50 سال سے پہلا الیکشن میں نے حل کے نشان ریفارم ہی سنتا آ رہا ہوں. آگے بھی ریفارمز پہ اسی طرح چلے گا کام. میں وزیر ہوں, میں کہتے اچھا تو نہیں لگتا. اصل ریفارم اس دن ہوگی جب غریب ان پاور ہوگا. غریب کو ووٹ نہیں دیتا. میں نے ابھی کشمیر کا الیکشن لڑا ہے, پہلے بھی میں نے میئر حیدر علی مرحوم کو بنایا, ایک کھوکھے والا تھا, اور 2 دفعہ. میں چاہتا ہوں غریب ان پاور ہو, لیکن غریب ہی غریب کا دشمن ہے. غریب کو ووٹ نہیں دیتا. غریب بھی بڑے آدمی کو ووٹ دے گا, اور اس الیکشن میں بھی اس کو دے گا. آپ دیکھیں گے کہ جو بڑا آدمی ہوگا. کینڈیڈیٹ ہونا ہی جو ہے وہ بڑا مہنگی جمہوریت ہوگی اس ملک میں اس دفعہ. اپ کمنگ بجٹ آپ لوگ ہی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہمیں اچھا بجٹ پیش کرنا ہے, تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. اور میں پرائم منسٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہمیں سول آرم فورسز میں, رینجرز میں, ایف سی میں, کوسٹ گارڈ میں, خیبر رائفل کے جی میں, اسی طرح ہمیں اگلے بجٹ, اور سویلین کو بھی ہم نے 15% اضافہ کیا. بجٹ ہم بہت زبردست دیں گے, اور ہمیں دینا چاہیے کیونکہ یہ الیکشن کا بجٹ ہوگا, یہ الیکشن کی کمپین کا بجٹ ہوگا. شوکت ترین صاحب کہتے ہیں بجلی بھی مہنگی ہوگی.
पेट्रोल भी महंगा होगा, महंगाई भी कम होती दिखाई नहीं दे रही, रिफॉर्म्स भी नहीं हुई, गरीब क्या कह रहा है? रिफॉर्म्स भी नहीं हो रही शेख साहब, और पांचवी बात एहतसाब में भी नाकाम हो गए, फिर खड़े कैसे? एहतसाब में भी इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। 4 चीजें गरीब को चाहिए जी, 5, वैसे तो 11 चाहिए उसको। 5 चीजें हम आटा, चीनी, घी, दाल ये सस्ती कर दें। आटा बाहर, चीनी महंगी, देखो वहां चीनी भी उसमें मैंने अपना रोल अदा किया है। देखो मैं तो एक पार्टी का लीडर हूं, और अगर टीवी पे लीडर होना तो मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं, और अगर वैसे लीडर होना तो मैं सबसे छोटा कारकुन हूं, सबसे छोटा 22 करोड़ में हूं। अगर टीवी का लीडर होना तो मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा लीडर हूं। मैंने कोशिश पूरी की कि ये काम ना हो। आज भी मैं इमरान खान का मशकूर हूं कि एक पार्टी की लीडर की भी वो बात सुनता है, वरना आप देखें कि यहाँ काफी सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच शेख रशीद अहमद साहब, वफाकी वजीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।